السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ اسماء الحسنی، آج ہم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے بارے میں جانیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کسی کو پہچاننے کے لیے اس کا نام جاننا ضروری ہوتا ہے۔ عام زندگی میں بھی کسی سے تعلق اسی وقت اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے جب اس کے نام کی ہمیں پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے چیزوں کے نام سکھائے تھے تاکہ وہ جس دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں اس میں صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں، اور انسانوں کے ساتھ بھی بہتر معاملہ ہم اسی وقت ہی کرتے ہیں جب اس کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ تو کسی بھی تعلق میں جتنی اچھی پہچان ہوتی ہے، دوسرے کی شخصیت کے بارے میں ہم جتنا زیادہ جانتے ہیں پھر اس سے اسی لیول پر اسی درجے کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، اور معاملہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور کام بھی آسان ہوتا ہے، زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تعلق تھا چیزوں اور انسانوں کے ساتھ۔ اب ہم پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ہم پر سب سے بڑا حق ہمارے رب کا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق اس وقت درست ہو سکتا ہے جب ہم اسے پہچانتے ہوں۔ اس کے لیے اس کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کو جانتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی صحیح جان پہچان اس کی صفات کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنتا ہے وہ اس کی ان صفات کو جاننے کے بعد اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، اس لیے اس کے نام اور اس کی صفات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان کے تقاضے اس وقت پورے ہو سکتے ہیں جب ہم اس کے ناموں اور صفات کو پہچانیں۔ اللہ پر ایمان کے ارکان 3 ہیں کہ اس کے وجود پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان، اور اس کی اسماء و صفات پر ایمان۔ ہم یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، ہم یہ جانیں کہ وہ کیسا رب ہے، ہم یہ جانیں کہ اس کے نام اور صفات کیسے ہیں۔ تو جب ہم اسے ایک مانتے ہیں، اس کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ توحید بھی صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم اس کو پہچانتے نہ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اپنی پہچان کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے مختلف ناموں سے اللہ کی پہچان کروائی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو اس کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو، یعنی کہ اس سے دعا کرو۔ اللہ کے آگے اپنی حاجات کس طرح رکھیں گے؟ ظاہر ہے اس کو پکاریں گے اس کے ناموں سے، اور مثلا جب ہم بخشش چاہیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ یا غفور اغفر لی، اے بہت زیادہ بخشنے والے مجھے بخش دے۔ اور اگر حفاظت پروٹیکشن چاہیں گے تو پھر ہم کہیں گے یا حفیظوں کے ساتھ پکاریں گے اسے کہ اے حفاظت فرمانے والے تو میری حفاظت فرما۔ جب اپنے لیے رحمت چاہیں گے تو پھر کیسے پکاریں گے؟ یا رحیم ارحمنی، اے رحمت فرمانے والے تو مجھ پر رحمت فرما۔ تو اسی طرح اس کے ناموں کے ساتھ اسے پکارنا اس کی عبادت بھی ہے۔ اور عبادت کس طرح ہے؟ ان ناموں کو جان کر اس سے جو ہمارا تعلق ہوگا اس کا حق ہم کس طرح ادا کریں گے؟ تو اس حق کو پہچاننا، اس کے بارے میں جاننا اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ دراصل اس کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے۔ مثلا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ اس کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو پھر وہ کس قسم کی توبہ کرے گا؟ تو اسی طرح انسان اپنی زبان سے اپنا رب کا ذکر کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ سنتا ہے، تو وہ ذکر کیوں کرے گا اور کس قسم کا ذکر کرے گا؟ ہاں، جب وہ جان لے گا کہ اس کا رب بہت زیادہ سننے والا ہے، اور نہ صرف ہماری ظاہری آوازوں کو سنتا ہے بلکہ ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالات اور ہمارے اندر کی سسکیوں تک کو وہ سنتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم عام روزمرہ زندگی میں عمل کریں، چونکہ وہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ البصیر ہے، تو یقینی طور کے اوپر یقیناً ہمارا طرز عمل بالکل بدل جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات اور وسوسوں کو بھی جانتا ہے، تو ہم اس کے لطیف ہونے پر یقینی طور پر ایمان رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب موقع کی مناسبت سے اس کے نام کی صفات کو جانیں گے اور پہچانیں گے۔
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس علم کا حاصل کرنا تمام علوم سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے، اور پہچان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ، جان لو اس کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے۔ تو گویا اس ایک الہ کو جاننا ضروری ہے، اور اس جاننے کے لیے قرآن و سنت کے مطالعے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقیقی نام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنے نام، اپنی صفات کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اپنے ناموں کا علم عطا کیا۔ اسی لیے اگر ہم واقعی اس کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ بڑے سورسز ہیں، قرآن اور سنت کا مطالعہ، ان کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی پہچان قرآن و سنت کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق صحیح طرح سے ادا کر سکیں، اور اس لیے بھی کہ وہ ہم سے راضی ہو، اور اگر وہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہی ہمارے لیے کامیابی اور نجات کی راہ کھلے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو جاننے کے لیے بھی خود اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اسے علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا جنت میں داخلے کے لیے بھی ضروری ہے اس کے ایک ہونے کے بارے میں علم حاصل کیا جائے۔ یہ علم ہوگا تو یقیناً اس کے مطابق انسان کا عمل بھی بدلے گا، اور وہ عمل ویسا ہی ہوگا جو رب کو راضی کرنے والا ہوگا۔ تو ایمان میں اضافے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ کے اسماء و صفات کو جانے۔ انسان کا ایمان جس درجے میں بڑھتا ہے اس کا عمل بھی اسی درجے میں خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی پہچان زیادہ ہوگی، اس کا احساس جتنا دل میں گہرا ہوگا، اسی اعتبار سے انسان کی عبادت کے اندر حلاوت پیدا ہوگی اور اس میں لطف پیدا ہوگا۔ انسان دل و جان کے سرور کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکے گا۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے نماز ایک بھاری کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے پہچانتے ہی نہیں، اس رب کی قدر ہی نہیں پہچانتے۔ نماز ان کے لیے ایک میکینیکل عمل ہوتی ہے، چند حرکات و سکنات کا نام۔ اپنے مصروف اوقات میں سے نماز کے لیے وقت نکال کر ادا کرنا ان کے لیے ایک بے حد مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے کہ وہ کون ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، اور اس کی عظمت اس کے دل میں جاگزی ہو جائے، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا دل عبادت کی طرف کھینچا چلا نہ جاتا ہو۔ چونکہ انسان کی عام کمزوری ہے کہ وہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، جس چیز میں اپنا فائدہ سمجھتا ہے، وہ اس چیز کی طرف بغیر کسی کے کہے کھینچا چلا جاتا ہے۔ جو مال کمانا چاہتا ہے اور اس کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ سے فلاں ذریعے سے کمایا جا سکتا ہے، تو وہ دوڑتا ہوا اس کی طرف جاتا ہے۔ دنیاوی علم حاصل کرنا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس فلاں یونیورسٹی تک اس کی رسائی حاصل ہو جائے، فلاں کالج تک اس کی رسائی حاصل ہو جائے، اور یہ سب کچھ وہ کسی کے کہنے یا ابھارنے پر نہیں کرتا، کسی کے کہنے پر اس طرف نہیں چلتا، جب تک کہ اس کے اپنے دل میں طلب، شوق اور لگن اور اس کی محبت نہ ہو۔ تو اللہ کی پہچان روح کے تزکیے کا ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان عبادت میں لطف کا ذریعہ ہے، اس لیے نام کی اور ان کی صفات کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ تو عبادت کی اصل پہچان اللہ کی پہچان ہے۔ جیسے پہچان اور معرفت ہوگی، ویسا ہی اس کی ذات پر یقین اور اعتماد ہوگا، اور اسی کے مطابق اس کی طرف رجوع ہوگا۔ تو انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی ناخوش، کبھی اداس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیات انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے میں انسان اپنے آپ کو کمزور اور بے بس محسوس کرتا ہے، اور ایسے وقت میں اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی وقت جو اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اسے سہارا مانگتا ہے، حالانکہ اس کا سب سے بڑا سہارا موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں۔ اگر انسان اللہ کی پہچان اور معرفت رکھتا ہو تو صرف ظاہری سہاروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے حقیقی معنوں میں اس کا سہارا پکڑے گا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ظاہری طور پر اگر ہمیں کسی سہارے کی کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کو پکار نہیں سکتے یا ہم اس کو کہہ نہیں سکتے. وہ سارے ظاہری سبب اور وسیلے ہیں، ان کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. لیکن سب سے زیادہ بھروسہ، توکل، اعتماد اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر رکھنا ہے کہ اللہ ہی کی مدد سے اور اللہ ہی کی توفیق سے کوئی دوسرا بھی آپ کی مدد کرے گا یا کوئی دوسرا آپ کا سہارا بنے گا. تو جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو اس کی دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور پورے یقین کے ساتھ. تو جو دعا پورے یقین کے ساتھ مانگتا ہے اس کی قبولیت کا درجہ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان ناموں کا واسطہ دے کر مانگنے کو کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ نام صرف نام نہیں، اس کی پہچان کا ذریعہ ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو حقیقی معنوں میں اسے ٹوٹ کر مانگتا ہے اور اسی طرح وہ اپنے حقیقی رب کو پا لیتا ہے اور حقیقی معنوں میں اسے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے. تو جو انسان کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہت ضروری ہے. جب سارے سہارے چھوڑ جائیں گے، اپنے پیارے اپنے دوست بھی کام نہ آئیں گے، اس وقت وہی رب اکیلا ہم سب کا مددگار ہوگا. ان کا جو محفلوں میں تنہائی میں اسے پکارتے تھے، ان کا تعلق محض زبان کا نہیں بلکہ دل کا تعلق تھا. ایسے لوگ دنیا میں چلتے پھرتے دنیا کے کام دھندے کرتے ہیں لیکن دل میں ہر وقت اس کا ذکر جاری رہتا ہے، اس کی محبت کو محسوس کرتے ہیں. اور رب کی محبت ہمارے دل کی غذا، روح کی غذا اور عمل کی طاقت ہے. تو اس دنیا میں صحیح رستے پر چلنے میں مددگار بھی ہے. یہ ایسی روشنی ہے جس کے بغیر صحیح اور غلط کا فرق معلوم نہیں ہو سکتا، اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہو سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مفہوم بیان کرتی ہوں، کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے گناہ کیا، تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کہ اس کا بندہ اسے پہچانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے. بندہ دوبارہ سہ بارہ گناہ کرتا ہے، ہر بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور یہی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کا بندہ ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرتا ہے. میں نے 3 بار اسے معاف کر دیا کہ میرا بندہ پہچان کر میری طرف پلٹے گا اور حقیقی معنوں میں شرمندگی کے ساتھ معافی مانگے گا، یہ جانتے ہوئے کہ میں اسے معاف کر دوں گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. تو چونکہ ہم انسان ہیں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بار بار غلطی نہ کریں، ہم بار بار غلطی کرتے ہیں اور وہ رب رحیم ایسا رب ہے کہ وہ ہر بار ہمیں وہ معاف کر دیتا ہے. اگر انسان یہ نہ جانے کہ رب معاف کر سکتا ہے تو وہ مایوسی میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو انسان جان لے کہ اس دنیا میں اور آخرت کی بھلائی اور نجات کی راہ اس کو پہچاننے میں ہے. اگر انسان رب کی ان صفات کو جانتا ہو کہ وہ واقعی بخشنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو ان کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے. اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں محفوظ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور بلا شبہ اللہ وطر ہے اور وہ وطر کو پسند کرتا ہے. یعنی جس نے ان ناموں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، ان ناموں کے معنی کو جاننا، ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا اور اس کی بنا پر اپنے رب، اپنے خالق مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کیا، ایسا شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کو گن کر محفوظ رکھنے کے کچھ مرتبے، کچھ درجے ہیں. بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا ہے. دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مفہوم کو جاننا ہے. تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ یعنی ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا ہے. اللہ کی تعریف نہیں کی جا سکتی مگر اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے. تو اس کی صفات کے ذریعے مانگیں گے اور وہ ضرور عطا فرمائے گا. اللہ کے نزدیک بندوں کے ناموں میں سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. ان ناموں سے جب اس کو پکارا جاتا ہے تو اس کی دعا سنی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اسی نام سے شروع ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی، کہ اے اللہ تجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما.
حضرت اسما بنت امیس فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات بتا دوں جن سے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تو کثرت سے اس کی تکرار سے بڑے سے بڑا رنج اور غم دور ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی تعلیم ہمیں دی وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دی تھی، اور اسی کی روشنی میں آپ نے وہ تمام چیزیں ہمیں سکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا میں پکارتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اس نام کے ساتھ دعا کی، جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے، اور اگر سوال کیا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے، یعنی بندہ جو کچھ مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے حقیقی الہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی بندگی کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں بار بار اس کی تکرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اسے راضی کرنے کے لیے کسی کو بھی ناراض کرنا پڑے تو وہ اسے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو بندوں کو راضی کرتا ہے کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اسی کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں، جیسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لک و بذالک امرت۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے فرما بردار مسلمان ہوں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ کا خاص بن جاتا ہے تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہے، کیونکہ اس دنیا کے کسی بڑے کا فیور نہیں، اللہ کا فیور حاصل ہے، اسے اللہ کی عنایت اور بخشش اور رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کو رب مانتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی ان کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ تو ایسے لوگ صرف محبت ہی نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، اللہ کے ڈر سے نافرمانی کے کام چھوڑ دیتے ہیں، اس کی محبت اور نفرت بھی اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں اور اس کے حکم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے یاد کرو، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، ایسے ہی لوگ سب سے آگے نکل جانے والے ہیں اور سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور ان کا انجام بھی بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے، لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو سب سے زیادہ اس کا ذکر کرنے والے ہیں، اور اس میں کیونکہ اسی میں دلوں کا اطمینان اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو جاننے، ان کی پہچان کرنے، ان صفات کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لبوں پر مرتے دم تک اپنا ذکر خیر جاری رکھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔